السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ رمزِ جنون، تحریر نور آصف۔ گلاس ڈور سے اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل کے گرد نفوس وطرہ حیرت میں تھے۔ نیلی آنکھوں میں وہ سرخی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ آتشی گلابی رنگ کی کڑھائی والی پٹھانی فراک میں ملبوس تھی۔ شیشوں اور کڑھائیوں سے مزید ہم رنگ شال وہ سر پر اچھی طرح سے جمائے ہوئے تھی۔ کانوں میں وہ سونے کے جھمکے پہنے ہوئے تھی۔ بے حد نفاست سے کیے میک اپ میں وہ اپنے حسن سے کسی کو بھی جامد کر سکتی تھی۔ سیر پھونکنے میں تو وہ باہر ہی تھی۔ ذرا خانزادہ جبڑے بھینسے پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ بخار میں پھٹک رہی تھی، اب مستعدی سے ناشتے کی میز سجا رہی تھی۔ جو کام ملازماؤں کا تھا وہ کافی دلجمعی سے کر رہی تھی۔ چادر ابھی بھی اپنے سر سے سرکنے نہ دی تھی۔ پیروں تک وہ آتی چادر کو اچھی طرح سنبھالے ہوئے تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی بزنس ٹائکون ہے۔ یہاں کی گھریلو و عام عورت لگ رہی تھی۔ نگاہیں جھکائے ہر میز پر بیٹھے وہ کم و بیش ہر فرد کو ناشتے کا لوازمات سرو کر رہے تھے، سوائے خجستہ اور اس کی مورے کے۔ ان دونوں کو وہ مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ ڈائننگ روم میں بیٹھا ہر شخص، ہر انسان اسے دیکھ کے منہ کے زاویے بگاڑ رہا تھا۔ تبریز خان، زرکا خانم، تابانہ خانم، خجستہ اور اس کی مورے، اس کے علاوہ بھی چند مزید رشتہ دار خواتین اس وقت کرسیوں پر بدل جوان تھے۔ تبریز خان اپنی خونہ شام نگاہیں زنیشہ شاہ پر ٹکائے ہوئے تھا۔ جتنا وہ اس لڑکی کو جانتا تھا وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ زرک کا نکاح روکنے کے لیے ہر حد سے گزر سکتی تھی، اور وہ گزر بھی رہی تھی۔ واللہ کسی لڑکی میں یہ کانفیڈنس نہیں ہو سکتا تھا جو زنیشہ شاہ میں تھا۔ اتنی تذلیل، اتنی سبکی کے بعد بھی وہ یوں کھڑی اچھی بہو، اچھی بیوی بننے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ تبریز خان اپنی داڑھی نوچتے، اسے خون آلود نظروں سے دیکھتے اسے قتل کر دینا چاہتا تھا۔ ذرا خانزادہ کا خوف نہ ہوتا تو وہ اس لڑکی کو سب کے سامنے ہی گولی مار دیتا۔ اگر زنیشہ نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا، وہ اسی بار چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ زنیشہ زرا خانزادہ کی زندگی میں واپس آنا تبریز خان کے لیے سالم موت تھا، نیری موت۔ وہ جتنا زرا خانزادہ کے قریب ہوگی، تبریز خان اتنا اپنی موت کے قریب ہوگا۔ اس بار وہ زنیشہ کو موت دینا چاہتا تھا۔ وہ تبریز خان کی خونہ شام نگاہیں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بے پرواہ بنی زرا خانزادہ کے گرد منڈلا رہی تھی۔ فی الوقت اسے اپنے شوہر کو جیتنا تھا، جس کے لیے وہ اپنے آپ کو بھی قربان کر سکتی تھی۔ مورے، میں نے آپ کے لیے بکری کی یخنی بنوائی ہے۔ آپ کے جوڑوں میں درد ہے، آپ کے لیے بے حد اچھی ہے۔ زنیشہ نے نئی یخنی والا باؤل زرکا خانم کے آگے رکھا تھا۔ زرا خانزادہ نے گردن جھکائے ہاتھ سے اپنی گردن سہلائی۔ وہ اپنی حرکتوں سے اس کے خون میں ابال دوڑا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے زرا خانزادہ نے میز سے گلاس اٹھائے، پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ کرسیوں پر بیٹھا ہر فرد ایک پل کے لیے گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ کانچ ڈائننگ روم کے فرش پر چھناکے سے بکھر گیا تھا۔ زنیشہ نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا۔ اپنی نشیلی آنکھیں پھیلائے وہ سہمی سی تھی۔ نیلی آنکھوں میں تیش کی سرخی لیے مرد اسے سہما کر رکھ دیتا تھا۔ اپنی شیشوں والی سیاہ چادر اچھی طرح اپنے سر پر جما گئی۔ زرا خانزادہ کے بے حد قریب کھڑی وہ نگاہیں جھکائے وہ کپ کپا رہی تھی۔ گھنیری پلکیں تک زرا خانزادہ کے خوف سے لرز رہی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ وہ زنیشہ کو یوں کانپتے دیکھتے اب مدھم سا ہنستے ہوئے سیب کی کاشیں کاٹنے میں پھنسائے کھانے لگا۔ سرد و سرخ نگاہیں اپنی بیوی پر گاڑے رہا۔ یہ ڈرنے کانپنے کا ڈرامہ وہ کب تک جاری رکھنے والی تھی، وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ زرکا خانم نے غصے سے یخنی والا باؤل پیچھے کیا۔ خجستہ، ہمارے لیے دیسی انڈے بھون کر لاؤ، ساتھ پراٹھا۔ زرکا خانم نے خجستہ سے کہا۔ جی مورے۔ وہ زنیشہ پر جتاتی نگاہ ڈالتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ مورے، آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے، پھر کولیسٹرول بھی ہے آپ کو۔ یہ پراٹھا اور انڈا آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ رہنے دو خجستہ، مورے یخنی پیے گی۔ زنیشہ پوری طرح ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈونگے سے یخنی کا باؤل میں ڈالتے زرکا خانم کے آگے رکھ گئی۔ زرکا خانم کا واقعی میں بی پی ہائی ہوا تھا۔ یا اللہ، مجھے صبر دے۔ زرکا خانم بڑبڑائی تھیں، سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ زنیشہ مسکراتے ہوئے زرا خانزادہ کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ بریڈ پر مکھن لگاتے وہ زرا خانزادہ کی پلیٹ میں رکھنے لگی۔ وہ زرا خانزادہ کے اتنے قریب تھی کہ وہ اس کے جسم سے اٹھتی گلاب خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بے حد بے چین ہونے لگا۔ زنیشہ کا جسم کے نرم و نازک حصے زرا خانزادہ کے شانے گال کو چھو رہے تھے۔ کبھی وہ جھک کر میز سے کوئی برتن اٹھاتے زرک کے پاس رکھتی، کبھی سیدھے ہوتے ٹوسٹ پلیٹ میں سجانے لگتی۔ کتنی بار اس کی چادر کا پلو زرا خانزادہ کے چہرے پر آن گرا تھا، اور وہ ضبط کیے بیٹھا ہوا تھا۔ بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتے ایسے لگتا تھا کسی بھی وقت بارود کی طرح پھٹ جائے گا۔
اس کی بیوی اپنی حرکتوں سے اس کا پارا ہائی کیے ہوئے تھی۔ زرک جوس لوگے تم؟ زنیشہ نے مسکراتے اسے دیکھا۔ میری بھوک ختم ہو چکی ہے، وہ سعد مہری سے بولتے کھڑا ہوا۔ خجستہ میرا ناشتہ مردانے میں میرے کمرے میں پہنچا دو اور تم خود لے کر آنا۔ زرک خجستہ کو دیکھتے بے حد ملائمت سے بولا۔ زنیشہ کا وجود انگاروں پر دہک اٹھا تھا۔ وہ اسی لمحے جھکتے ہوئے شیشے کی میز کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی۔ سانسیں تیز ہونے لگیں، سب کی نگاہیں زنیشہ شاہ پر تھیں۔ ایک لمحے کو اس سے خوف آیا تھا۔ پوری حویلی جان چکی تھی کہ زنیشہ شاہ ایک جنونی عورت ہے۔ وہ زرق خانزادہ کو لے کر بے حد پوزیسو ہے۔ ابھی لاتا ہے ہم؟ خجستہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ خجستہ کیسے تمہارے کمرے میں آ سکتی ہے زرق؟ یہ بھی تمہاری منگیتر ہے، بیوی نہیں۔ تم جاؤ، میں لاتی ہوں ناشتہ تمہارے لیے۔ زنیشہ نے خود پر قابو پاتے شہد لہجے میں کہا۔ وہ کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ ڈائننگ روم سے باہر نکلتے زرق خانزادہ نے پلٹتے ہوئے خجستہ کو کاٹدار نگاہوں سے گھورا تھا۔ 2 دن تک صبر کر لو، پھر دن رات خجستہ ہی تمہارے پاس ہوگی، لیکن ان 2 دنوں میں خجستہ کو تم سے پردہ کرنا چاہیے، یہی ہماری روایت کہتی ہے۔ وہ زرق کی کاٹدار نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر کہتے سب خواتین کو دیکھتے تائید چاہ رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ ہاں، ہمارا یہاں کہاں اس طرح کا نکاح سے پہلے لڑکی اپنا ہی منگیتر کے سامنے آتا ہے۔ اس ادھیڑ عمر نے برملا اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ خجستہ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ وہ زنیشہ شاہ سے بھی آگے کی چیز تھی، سب کا منہ توڑنا جانتی تھی۔ تم بتائے گا اب ہمیں روایات کا، جس کو خود کچھ پتہ نہیں کہ شوہر کا کیا رتبہ ہوتا ہے۔ ایک مرد کا اطاعت کرنا عورت پر فرض ہے، اور تم جیسا بے شرم عورت نے کیسا زرق کو تکلیف پہنچایا۔ اب کس منہ سے تم یہاں پر ہے؟ اگر ہے بھی تو کس منہ سے یہاں کھڑا یہ سب کہہ رہا ہے؟ دیکھو ادھر بیٹھے ہر فرد کا طرف دیکھو، تمہارا آتا ہی سب کا چہرہ بگڑ گیا ہے، یہاں تک زرق بھی تمہارا یہ دھوکے باز چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ خجستہ دہکتے لہجے میں غرائی تھی۔ ڈائننگ روم میں اب تماشا گاہ بن چکا تھا۔ زرق خانزادہ دانت پر دانت جمائے خود پر کنٹرول کیے کھڑا تھا۔ زر کا خنم سر ہاتھوں میں گرائے رہی۔ تبریز خان نے خجستہ کو بغور دیکھا تھا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے کرسی پر سر رکھے آنکھیں موند گیا۔ زنیشہ شاہ کی بے درد موت اب تو پکی ہی تھی۔ زنیشہ خجستہ کو ایک نگاہ دیکھتے زرق خانزادہ کے مقابلان کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے تمہاری مورے کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی ہے، میں مرینا سے بھی معافی مانگ لوں گی، تم سے تو میں کمرے میں معافی مانگ چکی ہوں، تمہارے بابا سے بھی معافی مانگ لوں گی، جو کہو گے وہی کروں گی، اپنے ہونے والے بچے کے صدقے مجھے معاف کر دو۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتے اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ کیوں خود کو اس طرح گرا رہی ہو؟ زرق خانزادہ تندہی سے اس کا بازو دبوچتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ ایسے گر گراتی ہوئی اسے جلتے انگاروں پر کھڑا کر دیتی تھی۔ زنیشہ کے بازو پر وہ بے رحمی سے اپنی فولادی انگلیاں گاڑے ہوئے تھا۔ زنیشہ اس کی بے رحمی پر سسک کر رہ گئی۔ وہ بے حد بے رحمی سے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں گاڑتے جا رہا تھا۔ میں تمہاری ان آنکھوں میں ہمیشہ خود کو ہی دیکھنا چاہتی ہوں، تم کہہ سکتے ہو یہ آنکھیں میری دنیا ہیں۔ زنیشہ نے بھاری لہجے میں اس کی آنکھوں کو اپنی انگلی کی پوروں سے چھوتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، ہر چیز کے لیے، ہر اس وقت کے لیے جب میں نے آپ کو اذیت دی، جب آپ کو ہرٹ کیا۔ وہ زنیشہ شاہ کے لبوں سے آپ سنتے بل کھا کر ہی رہ گیا تھا۔ میں دوبارہ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کروں گی جو آپ کو تکلیف دے، ساری عمر آپ کی تابع دار بن کر رہوں گی، سانس تک آپ کی مرضی سے لوں گی، جیسے رکھیں گے ویسے رہ لوں گی۔ مجھ پر خدا کے لیے یہ ظلم مت کریں، مجھ پر سوتر مت لے کے آئیں، میں آپ کو کسی دوسری عورت کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، دوسری عورت کے ساتھ بالکل نہیں بانٹ سکتی۔ وہ زرق خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خجستہ سے مزید یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے غصے سے زنیشہ کو کلائی سے جکڑتے زرق خانزادہ سے دور کیا۔
یہ میرا شوہر ہے، تم کیسے مجھے اس سے دور کر سکتی ہو؟ زنیشہ بری طرح رو دی تھی۔ وہ کیسے آخر اسے اس کے ہی شوہر سے دور کر سکتی تھی؟ یہ ہمارا ہونے والا شوہر ہے، تم ایک گھٹیا عورت ہے، ہم تمہیں اپنے منگیتر کے قریب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ خجستہ نے پھکارتی ہوئی بولی تھی۔ زنیشہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کو دھکیل گئی۔ زنیشہ کے لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ وہ دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی تھی۔ زنیشہ، زرق خانزادہ نے برک رفتاری سے زنیشہ کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے جکڑتے ہوئے سیدھا کیا۔ اس کی پیشانی سے بہتا خون دیکھتے زرق خانزادہ کی دماغ کی تنابیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ نیلی آنکھوں میں قہر برپا ہوا۔ ہمارا بچہ زرق، ہمارا بچہ، وہ سسکتے ہوئے زرق خانزادہ کے سینے میں سما گئی۔ سبھی پریشان ہوتے اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ خجستہ کی مورے نے قہر آلود نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی۔ بچپن سے ہی وہ کافی مرد مار سی تھی، بات بات پر کسی کو بھی پیٹ ڈالتی تھی۔ تبریز خان نے تعصب زدہ نگاہ زرق خانزادہ پر ڈالی۔ زرق خانزادہ ہی ہر بار اس عورت کو پہچاننے میں دھوکہ کھا سکتا تھا۔ وہ تبریز خان تھا، وہ زنیشہ شاہ کے پھینکے جال میں کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ تبریز خان غصے سے ڈائننگ روم سے واک آؤٹ کر گیا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ زرق خانزادہ زنیشہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زنیشہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے پیٹ سے تھوڑا نیچے رکھا۔ یہاں درد سا ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زرق خانزادہ کا ہاتھ وہ یوں ہی اپنے پیٹ پر رکھے رہی۔ وہاں موجود سب عورتوں نے اپنی اپنی نگاہیں چرائی تھیں۔ شرم و حیا سے عورتوں کا چہرہ لال بھونکا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمارا بچہ ٹھیک نہ ہو، مجھے چیک کرنا پڑے گا، مجھے کمرے میں لے چلو۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے زرق خانزادہ کے سینے میں سما گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو دھکا دینے کی؟ تم ہوتی کون ہو یہ سب کرنے والی؟ زرق خانزادہ زنیشہ کو خود سے الگ کرتے ایک ہی جسم میں خجستہ کی طرف بڑھتے اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ زرق خانم چیختے ہوئے زرق خانزادہ کی گرفت سے خجستہ کو چھڑوانے لگی۔ خجستہ بھی اپنی گردن چھڑوانے کی تگ و دو کرتے بے نام مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ زنیشہ دیوار سے ٹیک لگائے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کھڑی سسک رہی تھی۔ آئندہ تم نے زنیشہ کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ غراتے ہوئے خجستہ کی گردن آزاد کرتے زنیشہ کی طرف آیا۔ اس کے سسکتے وجود کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ سب ہکا بکا سے کھڑے تھے۔ خجستہ زمین پر گری اپنی گردن کو جکڑے سانس لے رہی تھی۔ اس کی مورے زمین پر بیٹھے اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ ہم کو نہیں پتا تھا ہمارا یتیم کنوارا بیٹی کے ساتھ تمہارا بیٹا یہ سلوک کرے گا۔ ہم اپنا بیٹا کا شادی تمہارا بیٹا کے ساتھ نہیں کرے گا۔ خجستہ کی مورے غصے سے پھنکا رہی تھی۔ خجستہ نے غصے سے اپنی گردن کو ترچھی کرتے مورے کو گھور کر دیکھا۔ اب تو ہر حال میں ہی اسے زرق سے نکاح کرنا تھا۔ نکاح کے بعد وہ زنیشہ کا وہ حال کرنا چاہتی تھی جو زنیشہ تو کیا زرق بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اپنی سانسیں بحال کرتے تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ زرقہ خانم شرمندگی سے خجستہ کی مورے سے معافیاں مانگتے انہیں وضاحتیں دے رہی تھی۔ یہ نکاح ناملتوی کرنے کی التجائیں کر رہی تھی۔ وہ زنیشہ کو کمرے میں لاتے زنیشہ کے قریب بیٹھا اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ ابھی بھی تیز بخار میں پھٹک رہی تھی۔ ہاتھ لگاتے ہی پتہ چلتا تھا جسم کا ہر حصہ آگ بنا ہوا ہے۔ زنیشہ کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ وہ پیشانی پر ہاتھ رکھے کرا رہی تھی۔ وہ زنیشہ کا زرد بھیگا چہرہ دیکھتے نظریں چرا کر رہ گیا۔ اپنے ہی بچے کی ماں کو وہ اتنی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مت کرو یہ سب، اپنی حویلی چلی جاؤ، وہاں میرے بچے اور خود کا خیال رکھو، میں آتا جاتا رہوں گا۔ زرق خانزادہ نے کافی دیر بعد آہستگی سے کہا، تاکہ آپ دوسری شادی کر لیں اور میں اپنا بچہ پیدا کر کے آپ کی دوسری بیوی کے حوالے کر دوں۔ زنیشہ شاہ بھڑکی اٹھی تھی۔ لہجہ تو تیز تھا مگر لہجے میں ادب تھا۔ اپنی بیوی کے اتنا عزت دینے پر وہ پہلو بدلتے اپنی گھنی بھیڑ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اتنی عزت تو وہ اسے کبھی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ دیکھا خجستہ کو میرا وجود برداشت نہیں کر پا رہی، وہ میرا بچہ کیسے برداشت کرے گی؟ آپ اپنے ہی بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ زرق میرے ساتھ رہے گا تو باپ کی محبت کو ترسے گا، اور اگر آپ کے ساتھ رہے گا تو اسے ماں کے بغیر رہنا پڑے گا۔ بالغرض آپ دونوں بیویوں کو ساتھ رکھ لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ سکون میں رہ سکیں گے؟ جو آج ہوا وہ ہر روز ہوا کرے گا، سکون کو ترس جائیں گے آپ۔ آج کا مرد ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہے
اور آپ کی بیوی زندہ سلامت ہے جو آپ سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی ہے۔ چھوڑ دیں یہ ضد، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی زندگی جنت بنا دوں گی۔ میں کبھی آپ کے اس فیصلے پر سر نہیں اٹھاؤں گی، باخدا آپ جو کہیں گے وہی کروں گی۔ وہ روتے ہوئے منتوں پر اتر آئی تھی۔ ذرا خان زادہ اپنی کن پٹی انگلی سے سہلاتے لب بھیجے ہوئے تھا۔ کچھ تو تھا جو اسے ٹھٹک رہا تھا، مگر اس کا روتا کرلاتا وجود اسے اس شک پر کبھی نہیں کرنے دے رہا تھا۔ میں آپ کے بابا سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ میں اپنے آپ کے بابا کو اپنا بابا سمجھوں گی۔ مجھے احساس ہو گیا میں غلط تھی، مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ آپ کے نیک صفت بابا کیوں میرے مورے بابا کو ماریں گے؟ ذوالشنیشہ نے اٹک اٹک کر کہتے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ ذرا خان زادہ نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں کی سرخی میں بے یقینی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے زرک، میرا بچپن بہت ڈرامے میں گزرا۔ جو ڈیڈ نے کہا میں نے اس پر یقین کر لیا۔ میں ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، مختلف اعصابی دوائیاں لیتی تھی۔ میں نے جو بھی کیا وہ ذہنی دباؤ میں کیا، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ پاگل انسان کو تو عدالت قتل تک معاف کر دیتی ہے۔ میں تو آپ کے کسی اپنے کا قتل بھی نہیں کیا، صرف تکلیف دی ہے۔ مجھے معاف کر دیں زرک، آپ کہیں گے تو میں ساری عمر آپ کے گھر والوں سے معافی مانگوں گی۔ وہ ذرا خان زادہ کی لیپ پر ہاتھ رکھتے اب رونے لگ گئی تھی۔ ذرا خان زادہ نے اس کا ہاتھ تیزی سے پیچھے کیا تھا۔ وہ اپنی ہر حرکت سے خون گرما کے رکھ دیتی تھی۔ اس طرح سے بخار سے جل نہ رہی ہوتی تو اس کے ایکٹ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا۔ وہ تو اس وقت روتی کرلاتی قابل رحم لگ رہی تھی۔ یہ درد کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ عدالت اگر ایک پاگل نفسیاتی مجرم کو سزا نہیں سناتی تو اسے آزاد بھی نہیں چھوڑتی، اسے پاگل خانے داخل کروا دیتی ہے۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا پتا تمہارا پاگل پن پھر سے لوٹ آئے جیسے ہی میں نکاح سے انکار کر دوں۔ تم میرے سامنے زنیشہ شاہ بن کر آن کھڑی ہو، میرا قتل کر کے مجھ سے پوچھو کہ میں قتل تو نہیں ہوا۔ وہ صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ زنیشہ شاہ 2 قدم آگے آئی۔ ذرا خان زادہ کے سیاہ بوٹوں پر اپنے پیر بھاری بھاری رکھ گئی تھی۔ ذرا خان زادہ کی مردانہ شال نرمی سے مٹھیوں میں دبیچ لی۔ وہ بے اختیار اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا۔ نشیلی آنکھوں والی روتی ہوئی لڑکی بری طرح کانپ رہی تھی، اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کی سکت تک نہ تھی۔ وہ زنیشہ ذرا خان زادہ کے کندھے پر سر رکھ گئی، بازو اس کی پشت پر باندھ لیے۔ میرے یقین کر لیں میں زنیشہ شاہ نہیں رہی، پری وش بن چکی ہوں، یہاں کی ہر اس عورت کی طرح جو اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھتی ہے۔ آپ جو کہیں گے مجھ پر ستم کریں گے، آ بھی اب لبوں سے نہیں نکلے گی۔ ذرا خان زادہ آنکھیں موند گیا تھا۔ ذرا خان زادہ کے سینے سے لگی یہ عورت اس کے لیے اس کی زندگی تھی، مگر اسے اپنی ہی زندگی سے پیار نہ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کرتے اسے بیڈ پر نرمی سے بٹھا گیا، جھکتے ہوئے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاسپٹل جانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، زنیشہ نے سسکاری بھرتے ہوئے کہا۔ خیال رکھو اپنا، مجھے اپنا بچہ بہت عزیز ہے، مجھے اپنا بچہ ہر حال میں چاہیے، میں اسے پال لوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ وہ زنیشہ کی پیشانی کو انگلیوں کے پورے سے چھو گیا تھا۔ وہ درد سے کرہا کر رہ گئی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، کل تک بھر جائے گا، وہ کہتے دراز سے مرہم نکال کر اس کی پیشانی پر لگانے لگا۔ ٹھیک ہو جائے گا، آرام کرو۔ زنیشہ کا سر تھپکتے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ اس کے ہچکولے لیتے وجود پر گرم کمبل دیا۔ لائٹ آف کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ آپ خجستہ کو اپنے کمرے میں نہیں بلائیں گے؟ نکاح نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس سے دور ہی رہیں گے؟ وہ زنیشہ کی آواز پر رک گیا تھا۔ پلٹتے ہوئے اس پر استحضاء نگاہ ڈالی۔ کمرے میں پھیلے گھپ اندھیرے میں وہ نظر نہیں آئی تھی۔ تم مجھ پر پابندیاں لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہو، پھر بھی میں 2 دن خجستہ سے کوئی بات نہیں کروں گا، مگر یاد رکھنا 2 دن بعد تمہیں یہ زخم برداشت کرنا پڑے گا۔ خود کو تیار کر لو مجھے دوسری عورت کے قریب دیکھنے کے لیے، یہی تمہاری سزا ہے جس سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ زرک 2 ٹوک لہجے میں بات ختم کرتے کمرے سے نکل گیا۔ سزا تو آپ کو ملے گی اگر آپ کسی اور عورت کے قریب بھی گئے تو۔ وہ ہچکی لیتے استحضاء مسکراتے کمبل چہرے سے ہٹا تان گئی تھی۔ بخار نہ کہا سے لرزتے وجود کو نیند کی ضرورت تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں بے چین نیند سو گئی تھی۔ اگلے دن مردانے میں رشتہ دار مردوں کے درمیان بیٹھے ذرا خان زادہ کا دماغ تڑک کر جیسے 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ تپش تلوں سے ہوتی ہوئی دماغ تک پہنچی تھی۔ وہ سرمئی رنگ کی شیشوں اور دھاگے کی امبرائڈری پٹھانی فراق پہنی ہوئی تھی، سر پر 4 گز کی شیشوں والی شال لیے ہوئی تھی، چہرہ اچھی طرح ڈھانپے وہ مردانے میں چلی آئی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ مردانے میں کیوں آئی تھی؟ ساتھ میں گلے رانہ بھی تھی جو قہوے کی پیالیوں والی ٹرے پکڑے ہوئے تھی۔
تبریز نے گلے میں شال جھٹکتے زنیشہ پر کہ آلودہ نگاہ ڈالی۔ اب پتہ نہیں مردانے میں کیا کرنے آئی تھی وہ۔ تبریز خان در حقیقت بری طرح خوفزدہ ہوا تھا۔ اس شاطر عورت کے شر سے وہ پناہ مانگنے لگا۔ بخیر راگلے زرق خزام، خوش آمدید، میں زرق کی بیوی ہوں۔ وہ قہوے کی پیالی ایک ایک کرتے مد کے آگے رکھتے بتا رہی تھی۔ کچھ تو حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، کچھ زنیشہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ بابا جان، آپ کے لیے اسپیشل قہوہ، تبریز خان کے آگے رکھتے قہوہ اس نے کہا۔ تبریز خان جواباً خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھ کے رہ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے زرق خانزادہ کے پاس چلی آئی جو مٹھیاں دبوچے اسے ہی خون شام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دستہ سولہ پارا دی، یہ آپ کے لیے ہے۔ زنیشہ نے قہوے کی پیالی زرق کے آگے رکھی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے، جاؤ یہاں سے، زرق خانزادہ نے کہتے قہوے کی گرم گرم پیالی اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ گرم گرم قہوہ گرتا اس کی کلائی داغدار کر گیا تھا۔ زرق خانزادہ صوفے سے ٹیک لگا اسے سکون سے دیکھے گیا، ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ زنیشہ نے پرسوز ہچکی لیتے ہوئے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ گلیرانہ یہ دیکھتے تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ دکھاؤ مجھے، تمہاری کلائی تو جل گئی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زنیشہ کی کلائی تھام گیا۔ وہ بہتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کلائی پہ چھالے پڑ گئے تھے۔ مجھے افسوس ہوا، وہ اس کی کلائی تھامتے افسوس سے کہہ رہا تھا۔ چلو میں مرہم لگا دوں۔ وہ زنیشہ کی کلائی پکڑے تیزی سے مردان خانے سے نکل گیا تھا۔ وہ سرد و سپاٹ سا مردان خانہ تیز تیز قدموں سے عبور کر رہا تھا۔ زنیشہ کی کلائی پر اس کی گرفت مضبوط تھی، بنا کوئی رحم کھائے وہ اس کی کلائی والے جلے حصے کو تھامے ہوئے تھا۔ زنیشہ کی کراہیں پورے مردان خانے میں گونج رہی تھی۔ وہ زنان خانے میں آتے اسے دیوار سے لگاتے اس کے قریب ہوا۔ زنیشہ کے شانوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ سختی سے ڈالنے لگا۔ کیوں آئی مردانے میں؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو سب کر کے؟ اب مزید کیا تماشا لگانا رہ گیا ہے میرا؟ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے بغیر اس پر گھرا رہا تھا۔ زنیشہ سے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے روتی جا رہی تھی۔ جلی ہوئی کلائی ایک ہاتھ سے تھامے ہوئی تھی۔ میں تو صرف بابا جان کو قہوہ دینے آئی تھی، آپ کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ یہ قہوہ پہلی بار میں نے بنایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کوکنگ نہیں آتی، میں نے پھر بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے قہوہ بنایا۔ قہوے میں الائچی بھی ڈالی ہے، آپ کو پسند ہے نا؟ وہ توڑ توڑ کر لفظ ادا کر رہی تھی۔ جلی ہوئی کلائی زرق خانزادہ کے سامنے کیے ہوئے تھی۔ وہ ستم کر دیکھ ہی نہ رہا تھا اس نے اس پر کیا کہہ ڈایا تھا۔ زنان خانے میں اس وقت سبھی رشتہ دار خواتینیں جمع تھیں۔ ایک بار پھر یہاں تماشا لگ چکا تھا اور وہ لگا چکی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ ہماری عورتیں مردان خانے میں نہیں آتیں؟ ملازمہ آئی تھی یہ سب کرنے کے لیے، کس نے کہا تھا کہ وہاں پر آؤ؟ کیا چاہتے ہو زنیشہ؟ سیدھی طرح بتاؤ۔ اس طرح کی حرکت کر کے تم مجھے مزید پاگل کری ہو، یہ سب کر کے تم مجھے فیصلے پر ڈٹا رہنے پر مجبور کری ہو۔ بھڑک ہی اٹھا تھا۔ مردانے میں عورتیں بن سور کر نہیں آتی ہوں گی، میں پورے پردے میں آئی تھی، کفن کی طرح پورا وجود 4 گز کی چادر میں ڈھکا ہوا تھا، چہرہ تک چھپایا ہوا تھا۔ میں کیا کرنا چاہوں گی آخر، سوائے صرف آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے؟ مجھے صرف ایک اچھی بیوی، ایک اچھی بہو بننا تھا۔ وہ سسک سسک کر کہتے اپنی جلی کلائی تھام رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے موت دے دے۔ زرقہ خانم اپنا سر پیٹتے صوفے پہ بیٹھے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ یہ وہاں مجھے ایک قہوہ دینے آئی تھی۔ تبریز خان ہاتھ میں قہوے کی پیالی پکڑے زنان خانے میں داخل ہوا تھا۔ زنیشہ نے فقر رنگت سے تبریز خان کو دیکھا۔ اس کی رنگت خطرناک حد تک متغیر ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے سہمی نگاہوں سے تبریز خان کے ہاتھ میں پکڑے قہوے کی پیالی دیکھ رہی تھی، بنا پلکیں جھپکائے، خوف زدہ سی بے حس حرکت۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، وہ اتنی ہی سہمی ہوئی تھی۔ مونچھوں تلے تبریز خان کے لب گہرے مسکرائے تھے۔ جانتا ہوں یہ آپ کو اور وہاں سب کو قہوہ دینے آئی تھی بابا۔ زرق دانت پیستے زنیشہ شاہ سے دور ہوا، بے چین نگاہ اس کی جلی کلائی پر ڈالی۔ دودھیا کلائی پر چھالے پڑ چکے تھے۔ یہ اپنے سسر کو زہر دینے آئی تھی، اس پیالی میں زہر ہے۔ تبریز خان کی بات پر زنیشہ کی رنگت لٹھے کی مانی سفید ہو چکی تھی۔ وہ دیوار میں سمائے تھر تھر کانپنے لگی۔ آج زنیشہ شاہ کی موت پکی تھی۔ زنان خانے میں سب خواتین نے دل پر ہاتھ رکھے۔ زرقہ خانم کے بھی حواس گم ہو رہے تھے، وہ زہر دینے پر اتر آئی تھی۔ زرق خانزادہ زنیشہ کے کانپتے بدن اور اس کی زرد رنگت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ تو لمحوں میں نچل گئی تھی، پسینے سے تر۔ وہ اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی، پسینہ اس کی کنپٹی سے ہوتے گردن پر بہنے لگا۔ اس کے زرق خانزادہ کے پورے وجود کی رگیں جاری ہوئی کہ جس میں زنیشہ کی طرف آیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے زرق کو دیکھتے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو۔ تھپڑ کی گونج اتنی زوردار تھی کہ زنیشہ کا پورا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ کتنی دیر ساکت کھڑی رہی، دماغ سائیں سائیں کا طرح، سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی۔
زرا خانزادہ کی 500 انگلیاں اس کے نازک گال پر چھپ چکی تھی۔ میرے بابا کو زہر دے رہی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حویلی میں کھڑے ہو کر میرے بابا کو زہر دینے کی؟ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ زنیشہ دیوار میں سمائی پھوٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نہیں کیا، میں نے زہر نہیں دیا، وہ بمشکل ہی بولی۔ لفظ حلق میں اٹک رہے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ قتل کر دوں گا تمہارا۔ اپنے بچے کا بھی نہیں سوچوں گا۔ وہ جتنا بلند چیخ سکتا تھا اتنا چیخا تھا۔ زنان خانے میں اس کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اچھا تم نے یہ نہیں کیا، تم نے اس میں زہر نہیں ملایا؟ 1 منٹ ہاں، وہ چبا چبا کر بولتے تبریز خان کے ہاتھ سے قہوے کی پیالی تھام گیا تھا۔ لو پیو اسے۔ زرا خانزادہ کی بات پر اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ رنگت ایک بار پھر سے نچری تھی۔ کیا ہوا؟ رنگت کیوں پھک ہو گئی؟ خون کیوں تمہارا خشک ہو گیا؟ ہلدی کی طرح پیلی کیوں پڑ رہی ہو؟ زہر نہیں ہے اس میں تو پیو۔ زرا خانزادہ نے وہ کپ زنیشہ کے لبوں سے لگایا۔ مجھے نہیں پینا۔ وہ لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گئی۔ زرا خانزادہ کے حواس بھاری ہوئے، رگوں میں دوڑتا ہوا خون بوائلنگ پوائنٹ پہ آیا۔ تم ہی اب یہ پیو گی؟ میرا بچہ بھی آج تمہارے ساتھ ہی مر جائے گا، مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے تم جیسی شاطر عورت سے اپنا بچہ نہیں چاہیے۔ وہ غراتے ہوئے زنیشہ کے لبوں سے اس کا ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ اس کے بالوں سے جکڑے اس کے لبوں سے زبردستی وہ کپ لگایا۔ تبریز کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ آج اس ملعون عورت کا آخری دن تھا۔ اف! وہ سکون سے مرزن دیکھنے لگا۔ زنیشہ کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنے سے زیادہ اور اسے کیا لذت امیز ہو سکتا تھا بھلا؟ زہر والا قہوہ پی کر وہ مرنے والی تھی۔ یہ عورت اس موت کی حقدار تھی۔ تبریز خان کے سینے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑنے لگے۔ زنیشہ کی مزاحمت کے باوجود زرا خانزادہ نے پورا کپ اس کے لبوں سے زبردستی لگائے ختم کروایا۔ قہقہ اس کے منہ کے ساتھ حلق سے اس کی گردن پر بہہ رہا تھا۔ زرا خانزادہ اس پر رحم کیے بنا وہ اس پر رحم کھائے بنا وہ کپ اس کے لبوں سے لگائے رہا۔ ایک قطرہ تک اس کے کپ میں نہ رہنے دیا۔ وہ اپنا گلا جکڑے نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل گر چکی تھی۔ کھانستے ہوئے، قہوہ تھوکتے ہوئے اسے سانس گھٹ گھٹ کر آ رہی تھی۔ زرا خانزادہ اسے نم سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سینے میں آگ سی دہکنے لگی۔ اسے سانس لیتے ہوئے دقت ہوئی۔ یکدم آکسیجن کی کمی لگنے لگی۔ وہ بے چین ہوتے اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ وہ زنیشہ شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ زہر والا قہوہ اپنی بیوی کو پلا دیا، اب اپنے ہونے والی بچے کی ماں کو دے دیا۔ وہ بے موت سا مر گیا تھا۔ زرا خانزادہ کا وجود جیسے کسی بھاری چٹان کے آگے آ کر کچلا گیا تھا۔ زنیشہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے گریبان سے انہیلر نکالتے اپنے منہ سے لگا گئی۔ زرا خانزادہ تڑپ کر رہ گیا تھا، اس کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ شل مجسم تھا وہ اسے مرتے دیکھ رہا تھا۔ جان جسم سے نکل رہی تھی، وہ اس کی جان نکال کر رکھ چکی تھی۔ میدانے میں کھڑی خواتین زنیشہ کو ہی لعن طعن کر رہی تھی، جس نے اپنے باپ جیسے سسر کو زہر دینے کی کوشش کی، اب خود زہر کھا کر مر رہی تھی۔ زنیشہ شاہ اپنی سانسیں انہیل کرتے دیوار سے ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اب غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ زرا خانزادہ بے سانس سا اسے دیکھ رہا تھا۔ گالوں پر انگلیوں کا نشان، جلی ہوئی کلائی، بکھرے بال، وہ سفید چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ برف جیسی سماعتیں گزرنے لگیں، وہ ویسے ہی پتھر بنی بیٹھی رہی۔ یہ کیسا زہر ہے؟ اس کو تو خون کی الٹی بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو ویسے کا ویسا ہے۔ کسی خواتین کی آواز پر تبریز خان کا سارا خون کن پٹیوں پر جمع ہوا۔ زرا خانزادہ کے بے جان وجود میں ہلچل ہوئی۔ زنیشہ کی چلتی سانسوں کو بغور دیکھا۔ تبریز خان زنیشہ کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھا، اس کے پتھرائے وجود کو دیکھتے اس کے شانوں کو جکڑا۔ مجھے مت مارنا۔ زنیشہ خوف سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی۔ زرا خانزادہ کے گلوں میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ سہمی سی تبریز خان کو دیکھ رہی تھی۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ دیوار میں سمانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چادر وجود سے بھی اتر چکی تھی، بال بکھر گئے تھے، چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں۔ تھر تھر کانپتا کمزور وجود، یہ زنیشہ شاہ ہرگز نہیں تھی۔ زرا خانزادہ کا اپنے قدموں تلے آتی زمین میں سمانے کو جی چاہا۔ ایک کمزور عورت اپنی ہی بیوی، اپنے ہی ہونے والے بچے کی ماں پر ہاتھ اٹھائے ہوئے کیسے کر سکتا تھا؟ آخر تم مجھے زہر ہی دینے آئی تھی، پیالی میں زہر ہے تو یہی تم نے مجھ سے سرگوشی میں کہا تھا۔ تبریز خان اس کا شانہ ہلاتا گرجا۔ زنیشہ بری طرح سہمی تھی۔ بابا پیچھے ہٹ کر بات کریں۔ زرا خانزادہ ایک ہی جسم زنیشہ کی طرف جھکا۔ جھکتے اس کے بے جان وجود کو شانوں سے جکڑے کھڑا کیا، وہ تھر تھر کانپتے اس کے سینے میں سما گئی۔ وہ زرا خانزادہ سے بھی خوف کھا رہی تھی۔ اس کا یہ حال کرنے والا یہی نیلی آنکھوں والا مرد ہی تو تھا۔ اس نے زہر ملایا، اس نے یہی کہا تھا۔ تبریز خان کی گرج پر زنیشہ زرا خانزادہ کے سینے میں سما گئی۔ میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ، کب کہا؟ میں نے نہیں سنا بابا۔ اس نے کہا اسپیشل قہوہ بنایا ہے آپ کے لیے۔ زرا خانزادہ زنیشہ کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے اس کے لرزتے کانپتے وجود کو سختی سے اپنے
ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کی سار سے بھی نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نرم و نازک لرزتا وجود اس سے بھی خوف کھا رہا تھا۔ اسے یوں خوف کھاتے دیکھتے زرا خانزادہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ مزاحمت کرتے زرا خانزادہ کے حصار سے نکل آئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، روتی کھلاتی زنیشہ تبریز کی طرف بڑھی۔ تبریز خان تیزی سے پیچھے ہوا تھا۔ یہ عورت کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ زنیشہ نامی بلا سے بے حد خوفزدہ تھا۔ زنیشہ دونوں ہاتھ جوڑے تبریز خان کے قدموں میں جھکی ہوئی تھی۔ بس! زرا خانزادہ کی زوردار دھاڑ پر زنان خانے کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ زنیشہ سہم کر زرا خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ اب تم کسی سے معافی نہیں مانگو گی؟ زرا خانزادہ نے زنیشہ کو کلائی سے جکڑ اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے سر پر نرمی سے چادر اڑائی۔ یہ شاطر عورت ہے، ذرا کی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم ایک بار پھر سے دھوکہ کھا رہے ہو۔ تبریز خان نے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا تھا۔ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ حالت دیکھیں اس کی، چلنے کی سکت اس میں نہیں۔ یہ اس حالت میں کیا شطرنج رچائے گی؟ ہزاروں بار مجھ سے معافیاں مانگ چکی ہے۔ اس کی تب ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی جب اس نے وہ سب کچھ کیا۔ زرا خانزادہ نے لب بھیجتے ہوئے کہا۔ زنیشہ کے گال پر نگاہ ڈالی۔ گال پھٹ چکا تھا، ایسے لگتا تھا خون کی انگلیاں جمی ہوں۔ چلو یہاں سے۔ وہ زنیشہ کی کلائی تھامے اپنے کمرے کی طرف جانے والی راہداری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ ایک بار سب پھر سے شال و جامد ہو گئے تھے۔ خجستہ کے وجود میں چونٹیاں ریگنے لگی تھیں۔ خجستہ ہم تو کہتا ہے تم زرق سے نکاح کرنے سے انکار کر دو۔ کانوں کا کچا مرد ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب اپنا رنگ بدل دیتا ہے۔ خجستہ کی موری نے سرگوشی کی۔ ایسا ہی مرد کو اپنا کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ حویلی اور زرق ہمارا ہے، صرف ہمارا۔ خجستہ پھنکارتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زرا خانزادہ زنیشہ کو اپنے سینے سے لپٹائے بیڈ پر نیم دراز سا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ زنیشہ کا پھولوں سے بھی نازک وجود زرا خانزادہ کے چوڑے سینے پہ دھرا تھا۔ وہ زرا خانزادہ کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ زنیشہ کے آنسوؤں سے زرا خانزادہ کا گریبان بھیگ رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یوں ہی رو رہی تھی۔ وہ ضبط کرتا دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ زنیشہ کے آنسو سے اپنے دل پہ گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سینے پر پہلے ہی بہت بھاری بوجھ تھا۔ زنیشہ کے بے تحاشا معافیاں مانگنے کے باوجود وہ اسے سزا دے چکا تھا۔ اس طرح اپنی بیوی کو مارا تھا جیسے کسی جانور کو بھی نہ مارا جائے۔ وہ بدل گئی تھی۔ اگر پہلے والی زنیشہ ہوتی تو اسے کاٹ کر رکھ دیتی۔ اس کے 1 تھپڑ پر اسے آگے سے 10 تھپڑ مارتی۔ زرا خانزادہ نے اس کے بالوں کو پیچھے سے نرمی سے جکڑے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کا گال دیکھ کر ایک بار پھر سے خود پر لعنت بھیجی تھی۔ گال سوج چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہی ہوگا۔ اپنی ماں کی طرح اس میں بھی سہنے کی طاقت زیادہ ہے۔ تبھی تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ ایسے مت کہو زینی جان، میں شرمندہ ہوں۔ زرا خانزادہ اس کے نشان زدہ گال پر نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ اوف، آئی ایم سوری۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ اتنی ہی اذیت مجھے دیں جتنی میں سہن کر سکوں۔ یہ نہ ہو پھر سے آپ اپنا بچہ گنوا دیں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے شدت سے رو دی تھی۔ زرا خانزادہ نرمی سے اسے اپنے نیچے کرتے اس پہ گھٹا بن کر چھایا۔ وہ اس کے چوڑے سینے کے نیچے، چوڑے وجود کے نیچے چھپ گئی تھی۔ تم 100 گز کی چادر سے خود کو ڈھک کر رکھو، ایسا بھی میں نہیں چاہتا۔ زرا خانزادہ نے نرمی سے کہتے اس کے تن سے چادر اتار دی۔ یہی تو چاہتے تھے آپ، چادر لیا کروں۔ زنیشہ نے زکام زدہ سانسیں اندر کھینچی۔ چادر لو، اپنی خوبصورتی چھپاؤ، بس یہی چاہتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ زرا خانزادہ نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ زنیشہ سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ صدیوں کے بعد یہ لمس ملا تھا، یہ لمس جان لیوا تھا۔ تمہیں اب کسی سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ وہ اس کی گال پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زنیشہ کا دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ پھر سے اسے اپنا رہا تھا۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ آپ خجستہ سے نکاح نہیں کریں گے نا؟ زنیشہ نے تنفس زدہ سانس سے کہا۔ پتہ نہیں۔ زرا خانزادہ گہرا سانس لیتے اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکا گیا۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ اس خجستہ سے نکاح نہیں کریں گے آپ؟ میں نہیں کرنے دوں گی آپ کو، سنا آپ نے؟ زنیشہ نے اس کے سینے پر اپنے ناخن گاڑے تھے۔ زرا خانزادہ نے سرخ آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ بدل گئی ہو، مگر پنجے گاڑنے کی والی عادت نہیں گئی۔ وہ اپنی قمیض کے بٹن بند کرنے لگا۔ بڑی بے رحمی سے مارتی تھی، جب بھی مارتی تھی۔ زنیشہ لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ وہ اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اتنا پاس آ کر اسے تو یہ قمیض اتارنی چاہیے تھی، یعنی اس نے اسے ابھی بھی نہیں اپنایا تھا۔ کتنے مہینے ہو گئے آپ میرے قریب نہیں آئے، وہ ایک ادا سے کہتی زرا خانزادہ کی شرٹ کے بٹن ایک ایک کرتے کھولنے لگی تھی۔ زنیشہ
زرا خانزادہ نے جبڑے بھیجتے اسے فون کرتی نگاہوں سے دیکھا۔ تھپڑ کھائے بیٹھی تھی، کلائی جلی ہوئی تھی، زخموں سے سور یہ لڑکی، اس کی قربت کی خواہاں تھی۔ آخر زنیشہ شاہ چاہتی کیا تھی؟ زنیشہ زرا خانزادہ کو گربان سے جکڑے اسے اپنے قریب کر گئی تھی۔ زرا خانزادہ کا چٹان جیسا بھاری وجود اس کے اوپر آن گرا۔ جو خجستہ کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے، میں آپ کو ہر طرح سے خوش کر سکتی ہوں، آپ کو صرف زنیشہ شاہ ہی سہ سکتی ہے، اس لیے یہ دکھاوا بند کریں کہ میرے قریب آنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زنیشہ شاہ زرا خانزادہ کی تھوڑی پر دانت کاٹ گئی تھی۔ وہ لذت امیز آہ بھرتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ اسے اپنی انگلیوں پر نچانے کا ریموٹ کنٹرول زنیشہ شاہ کے پاس ہی تھا، جب چاہے کوئی بھی دبا کر اسے میوٹ کر سکتی تھی۔ زنیشہ شاہ اسے آنکھیں موندتے دیکھتا گہرا مسکرائی تھی۔ وہ زرا خانزادہ کی تھوڑی شدت سے چومنے لگی۔ وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ تکیے پر اپنا سر گرا گیا تھا۔ زرا کا سکس پیک سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا، سانسیں پھول رہی تھیں۔ زنیشہ اس کے اوپر آتے بے باکی سے اس سے لپٹ گئی تھی۔ جو سٹیل آنکھیں مندے ہوئے تھا، سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ زرا خانزادہ کی گردن اپنے لبوں سے سلگانے لگی، اس کے گردن پر دانت گاڑے اس کے قمیص کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے سینے پر جھک گئی تھی۔ زنیشہ کے نرم لبوں کی تجاوز بڑھنے لگی، وہ مزید بے باک ہوئی تھی۔ زرا خانزادہ بے چین ہوتے اسے بالوں سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔ تم میری نرمی کا غلط مطلب نکال رہی ہو، وہ سختی سے کہتے اسے پیچھے دھکیل گیا تھا۔ زنیشہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے تکیے میں چہرہ چھپا گئی، توہین و حقارت سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ زرا خانزادہ اپنے بال انگلیوں سے سنوارتے اپنی قمیص کے بٹن بند کرتے بیڈ سے اترا تھا، اپنے بوٹ پہنتے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ اپنی گرمی کسی دوسری عورت پر نکالیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے کہ میں ایسا ہونے دوں گی۔ وہ سیدھی ہوتی ہذیانی چیخی تھی۔ زرا خانزادہ اسے خون عطری آنکھوں سے گھور کر دیکھا۔ جتنی مرضی آنکھیں نکالیں، دوسری عورت کے معاملے میں آپ سے ڈرنے والی نہیں، آپ کی زندگی عذاب کر دوں گی، مردانے میں آ کے نکاح خواہ اور آپ کو گولی مار دوں گی۔ آپ کی ہر ضرورت ہر حد صرف مجھ تک آنی چاہیے، سمجھے آپ؟ وہ بے خوفی سے گھرائی، سانس نہنگنے کی مانی چل رہی تھی۔ پاس آ کر اسے دو کوڑی کے کر کے جا رہا تھا۔ وہ پاگل ہی ہو رہی تھی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی، تمہارا علاج صرف پاگل خانے میں ہی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ وہ زنیشہ شاہ اوندھے منہ گرتی چیخ چیخ کر روک دی۔ اس سے اگلا دن زنیشہ یلو رنگ کی چنٹوں والی فراق پہنے ہوئی تھی، جس کے دامن اور گلے پر آتشی ورک ہوا تھا۔ اس پر ہم رنگ کڑھائی والی شال لی ہوئی تھی، جس کے کنارے پر شیشے والا ورک ہوا تھا۔ لبوں پر وہ میرون رنگ کی سرخ لپسٹک لگائے ہوئے تھی، کانوں میں گولڈ کے بھاری اویزے پہن رکھے تھے، پیشانی پر گولڈ کی ماتھا پٹی پہنی ہوئی تھی، بالوں کی چٹیاں بنائے وہ اپنے ایک شانے پر آگے کو کیے ہوئے تھی جو اس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی، کلائیوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ میرر میں دیکھتے مسکرائی۔ زرا خانزادہ کی ناک و ہاں میں بدلنے کے لیے وہ تمام کیل کانٹوں سے لیس تھی۔ اپنی کلائی میں پہنی چوڑیاں کھنکھناتے ہوئے ہنسی تھی۔ بائیں گال میں پڑنے والا ڈمپل نمودار ہوا۔ آج تم ناشتے میں میرا ڈمپل ہی کھاؤ گے، میرا وعدہ ہے تم سے۔ زنیشہ اپنے ڈمپل پر انگلی رکھ کر آنکھوں میں گہرا عزم لیے ہوئے تھی۔ پوری رات زرا خانزادہ کو لان میں ٹہلتے دیکھا تھا۔ وہ پوری رات سگریٹ پیتا رہا تھا۔ ٹیرس پہ کھڑے اپنے شوہر کو کتنی بار سر ہاتھوں میں گرائے دیکھا تھا۔ اتنا بے سکون بے چین اسے پہلے کبھی نہیں لگا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اسے تھپڑ مار کر پچھتاوا کی آگ میں جل رہا ہے۔ خجستہ سے اب وہ نکاح کسی قیمت پہ نہیں کرے گا، وہ جانتی تھی۔ وہ اپنی طرف سے گال پر جو انگلیوں کا نشان تھا وہ یوں ہی رہنا دینا چاہتی تھی، جسے اس نے میک اپ سے بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جو زرا خانزادہ نے کیا وہ کچھ دن تو اسے دیکھنا ہی چاہیے تھا کہ اسے یاد رہے اس نے اپنی بیوی پر کتنی بے دردی سے ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہی تمہاری سزا ہے، تم میری جلی ہوئی کلائی اور گال پر اپنا دیا گیا نشان دیکھتے تڑپتے رہو۔ نکاح تو کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا۔ وہ نشان زدہ گال کو شال سے چھپاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ چلیں یہ تھے آپ کی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ وائس اوور آتا رہے گا، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی کچھ ایفرٹ دکھانی ہوگی بھئی۔ کم سے کم آپ لوگ جتنا وائس اوور سنتے ہیں آپ کو سبسکرائب کرنا آپ لوگوں کا بنتا بھی ہے، تو جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور کیا، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں
اور اللہ حافظ۔